وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ تیرے کرم کی تو بات ہے۔ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ تیرے کرم کے ہیں فیصلے، یہ تیرے کرم کی تو بات ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا تھا، اور غالباً رمضان بیت گیا اور شوال الحمدللہ آدھا ہو چکا، اور سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک ایسا تذکرہ ہے، یہ تو رمضان اور شوال کی بات ہے۔ میری عمر اگر قیامت تک ہو جائے اور میں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا رہوں، یقین کریں کہ میری عمر ختم ہو سکتی ہے، سیرت ختم نہیں ہو سکتی۔ بات چل رہی تھی اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حوازن گئی، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ماں بی بی آمنہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اوپر پڑھ آئے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی یثرب کی رہنے والی اور نجار کے خاندان سے تھی۔ بی بی آمنہ آپ کو لے کر کسی سبب سے مدینہ آئیں اور نجار کے خاندان میں 1 مہینہ تک رہیں۔ 1 مہینے کے بعد جب یہاں سے واپس ہوئیں تو کچھ منزل چل کر بیمار ہوئیں اور ابوا کے مقام پر پہنچ کر وفات پا گئیں، اور وہیں پر انہیں دفن کر دیا گیا۔ کیسا افسوسناک موقع تھا، سفر کی حالت میں ساتھ نہ کوئی یار، نہ مددگار، نہ غم گسار۔ 1 ماں وہ اس دنیا سے سدھاری، بی بی آمنہ کے ساتھ ان کے وفادار لونڈی ایمن تھی، وہ حضرت کو اپنے ساتھ لے کر مکہ آئیں۔ یعنی صرف ایک باندی تھی حضرت آمنہ کی، اور وہی باندی زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ واپس لوٹیں۔ ابوا کے مقام پر حضرت بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا، اور مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ دادا نے اپنے بن ماں باپ کے یتیم پوتے کو سینے سے لگایا اور بڑی محبت اور پیار سے آپ کی پرورش شروع کی۔ محبت کے مارے ہمیشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے اور ہر طرح سے آپ کی خاطر رکھتے تھے۔ ذرا سا بھی آنکھ سے اوجھل ہو جاتے تو حضرت عبد المطلب تڑپ اٹھتے کہ میرا پوتا، میرا محمد ڈھونڈو کہاں ہیں، کس جگہ بیٹھے ہیں۔ پھر عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، 82 برس کی عمر تھی۔ ان کو رہ رہ کر اپنے یتیم پوتے کا خیال آتا، آخر اس کو اپنے سب سے ہونہار بیٹے ابو طالب کے سپرد کر کے وفات پائی، اور مکہ کے قبرستان میں جس کا نام بیجون ہے دفن ہوئے۔
اب اس کے بعد چچا نے اپنے بھتیجے کو بڑے لاڈ اور پیار سے پالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر ان کے آرام کا خیال کرتے اور ان کا ناز اٹھاتے۔ ابو طالب سوداگر تھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ تجارت کا سامان لے کر شام کے ملک کو جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ چلنے کی خواہش کی۔ چچا اپنے اکلوتے بھتیجے کی خواہش کو رد نہ کر سکے اور ساتھ لے چلے، پھر کسی وجہ سے راستے ہی سے واپس کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو عرب بچوں کے دستور کے مطابق بکریاں چرانے لگے۔ عرب میں اس وقت لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا، اس لیے آپ کو بھی لکھنے پڑھنے کی تعلیم نہیں دی گئی، البتہ اپنے چچا کے ساتھ مل کر کاموں کا تجربہ سیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر کو پہنچے۔ اکثر ہم لوگ بکریاں چرانے والے کو بڑا ہی بیکار انسان سمجھتے ہیں کہ یہ چرواہا ہے، بیکار آدمی ہے، وغیرہ وغیرہ، نہ جانے اس کے لیے ہمارے دل میں ہماری زبان سے کیا کیا باتیں نکلتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ عرب کا یہ جو رواج ہے، صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں نہیں چرائی، کئی انبیاء علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، کھیتی باڑی کی ہے، تجارت کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں انسان کو جو پیغامات پہنچائے ہیں، اپنی زندگی میں کر کے دکھا کر گئے ہیں، وہ تمام کے تمام پیغامات قرآن پاک میں سے ثابت ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک دستور بنا لیا کہ جو بکریاں چرانے والا ہے وہ کمی ہے، جو کھیتی باڑی کرنے والا ہے وہ کمی ہے، یہاں تک کہ جو مصلی پر کھڑا ہے کوئی اور کام تو کرتا نہیں، بس نمازیں پڑھاتا ہے، بیان کرتا ہے، بچوں کو پڑھاتا ہے، سارا دن فارغ رہتا ہے، یہ بھی کمی ہے، لہٰذا اسے بھی اسی کمیوں کی لسٹ میں رکھا جائے، جبکہ یہ تمام کے تمام کام انبیاء علیہ السلام کی زندگی سے ثابت ہیں۔ اگر ہم ان کاموں کو برا کہتے ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل عرب کو برا بھلا نہ کہا کرو کہ میں بھی اہل عرب میں سے ہوں۔ اسی طریقے سے اگر اہل عرب کو برا نہیں کہنا تو بکریاں چرانے والے چرواہے کو برا نہ کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ کھیتی کو برا نہ کہو کہ انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے کھیتی کرنے والے آدم علیہ السلام ہیں، اور کئی انبیاء علیہ السلام کھیتی کرنے والے تھے، اس لیے انہیں بھی برا نہ کہو۔ مصلی پر کھڑا کر کے پیچھے امام کے نماز پڑھ کے اس امام کو برا کہنے والے یقین کریں کہ ایک ان کی نماز نہیں ہوتی، دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک منصب پر کھڑا کرنا میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ جسے اللہ چاہتا ہے مصلی رسول پر اسے کھڑا کیا جاتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے منبر رسول پر اسے کھڑا کیا جاتا ہے۔ اگر تیرے میرے بس کا ہوتا تو آج کوئی بھی چوڑا جمعدار یا بھنگی چرسی جواری آ کے مصلی رسول پر کھڑا ہو کر امامت بھی کروا سکتا اور منبر رسول پر کھڑا ہو کر وعظ بھی کر سکتا۔ اللہ نے ان تمام چیزوں میں ان تمام لوگوں میں سے چن کر ایک محلہ ہوتا ہے جس میں 100 کم و بیش گھر ہیں، ان 100 کم و بیش گھروں میں 1000 کی تعداد لگا لیں مردوں کی، ان 1000 کی تعداد میں تعلیم یافتہ مردوں کا 500 کا حساب رکھ لیں، ان 500 لوگوں میں سے ایک شخص کو مقرر کیا جاتا ہے کہ یہ وعظ بھی کرے گا، یہ امامت بھی کروائے گا۔ اگر اللہ چاہے تو 500 لوگ تعلیم یافتہ ہیں، 500 لوگوں کو بھی مصلی پہ کھڑا کر سکتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی کہ یا اللہ دین کو مزید رونق بخشنے کے لیے، طاقت بخشنے کے لیے یا عمر دے دے یا عمر دے دے۔ اب بہت سے اہل مکہ کے سردار تھے،
ان تمام سرداروں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں سے کوئی ایک مانگ سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو عمر مانگا یا امر مانگا۔ پھر اللہ رب العزت چاہتے تو تمام سرداروں کا حساب کر لیتے، مگر اللہ رب العزت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر یا امر مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے دونوں کے دلوں کو دیکھا کہ امر کو دیکھا، وہ سب جانتا ہے، اس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں کنکر نے کلمہ پڑھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو قرضہ لینا چاہتا تھا، قرض دے رکھا تھا ابو جہل کو، یعنی عمر کو، ابو جہل کا نام عمر ہے، سے قرضہ دے رکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص آیا کہ فلاں شخص نے، یعنی عمر نے، ابو جہل نے میرا اتنا پیسہ دینا ہے، وہ بضد ہے، دھمکیاں دیتا ہے، پیسہ نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر گئے، اور مشرکین مکہ نے کہا کہ آج نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے دروازے پر گئے، دستک دی، دیکھا، ابو جہل نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے پیسے کیوں نہیں دیتا؟ جواب دیا کہ ابھی دیتا ہوں۔ فوراً اندر گیا اور پیسے لا کر اسے اس شخص کے حوالے کر دیے۔ قریش مکہ نے، مشرکین مکہ نے یہ سوال کیا کہ ابو جہل تو بڑا یہ کہتا تھا کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا۔ آج جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائل کو لے کر تیرے پاس آئے، تو نے فوراً ہی پیسے اٹھا کر دے دیے، تو نے تو انہیں کسی بات کا جواب بھی نہیں دیا، اور تیرا چہرہ خوف کی وجہ سے سرخ ہو گیا اور تو کب کپا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ اس وقت میں نے جو طاقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھی، خدا کی قسم اگر تم دیکھتے تو تم اس حالت میں بھی نہ رہ سکتے۔ اس نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ رب العزت کی دی ہوئی عنایات ہیں، ہر چیز سے واقف تھا، مگر ضدی تھا۔ عمر ضدی تھا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کا تعاقب کیا، وہاں دیکھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والے تھے، جرت والے تھے، طاقت والے تھے، ہمت والے تھے، مگر لا علم تھے، علم نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کا ایک بہت ہی بہادر سپاہی بنا دیا، جس کے بارے میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر تو بولتا ہے اللہ قرآن لکھ دیتا ہے، عمر تو بولتا ہے اللہ قرآن لکھ دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں اس حد تک عدل کر کے گئے ہیں، حاکمیت میں رہ کر اس حد تک عدل کر کے گئے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ کی زمین پر زلزلہ آیا، ان کے ہاتھ میں درہ تھا، وہ زمین پر مارا اور کہا کہ زمین کیا تجھ پر عمر عدل نہیں کر رہا؟ یقین کریں اس وقت سے لے کر آج تک مدینہ کی زمین پر کبھی زلزلہ نہیں آیا۔ ایک ایسا دریا جو ایک خوبصورت دوشیزہ، خوبصورت لڑکی جواہرات سے لدی ہوئی، مکمل طور پہ دلہن بنی ہوئی، اگر اس دریا میں بہائی جاتی تو وہ دریا چلتا، ورنہ وہ دریا سوکھ جاتا۔ ہر سال وہ ایک لڑکی کی قربانی لیتا تھا۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے ایک رقعہ لکھا کہ اے دریا اگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ چلتا ہے چل، ورنہ تیری ضرورت انسان کو نہیں، بند ہو جا۔ اس وقت
کہتے ہیں کہ ابھی دریا میں وہ رکا مکمل طور پہ زمین میں بیٹھا نہیں تھا، دریا میں پانی کی لہریں اٹھی اور آج تک وہ دریا بند نہیں ہوا۔ چنا کس نے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم، کہ میں نے چنا نبی کے لیے آدم کو، اصطفیٰ یحییٰ، اصطفیٰ زکریا، اصطفیٰ موسیٰ، اصطفیٰ عیسیٰ، اصطفیٰ ابراہیم، اصطفیٰ اسماعیل، اصطفیٰ ہارون، اصطفیٰ یوشع علیہم السلام، تمام کو چنا، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجہ چننے کی بنا دیا۔ اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وجہ کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس پوری کائنات کو بنایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی پر کھڑا کیا گیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام مصلی پر کھڑے ہو سکتے تھے، مگر ان تمام انبیاء میں سے چن کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا۔ اور مصلی امامت پہ کھڑا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر بٹھایا گیا، انبیاء کا امام بنایا، ممبر پر بٹھایا اور حاکمیت عطا فرما دی۔ اب حاکمیت اس شخص کے لیے ہے جو علم دین رکھتا ہو، مصلی اس شخص کے لیے ہے جو علم دین رکھتا ہو، ممبر اس شخص کے لیے ہے جو علم دین رکھتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کا چنا ہوا ہو۔ جب میں اور آپ چنیں گے نا تو یقین کریں کہ ہمارے بچے میرے اور آپ کے چنے ہوئے انسان کے پاس جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے وہ مولوی نہیں بن سکتے۔ ہاں، جسے اللہ چن کر یہ کام دے اس کے پاس جب اپنے بچے کو بھیجیں گے، چنا ہوا کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ جب اللہ چن کر اسے کھڑا کرے اشاعت اسلام کے لیے تو اس کے پاس جا کر اگر علم حاصل کریں تب تو سمجھ میں آتا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی، اور ہم ایک چرواہے کو بڑی ہی بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایک چرواہا جسے ہم بڑی ہی غلط قسم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، چرواہے بھی آج کل اس قسم کے آ گئے ہیں، بکریاں چرانے والے دھوکے بازی کرتے ہیں، میری بکری لے لی، تیری بکری لے لی، بس سب کی بکریاں لے کے انہیں چرانے کے لیے نکل گیا، بغیر اجازت کے وہ دودھ بھی نہیں دو سکتا۔ اللہ معاف فرمائے، پچھلے دنوں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے کسی کی بکری کو صرف اس وجہ سے ذبح کر دیا کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اس نے کہہ دیا کہ تیری بکری بیمار ہو گئی۔ جب دین کی کمی ہوگی تو یہ تمام معاملات ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا